ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون. سورۃ القصص کی تلاوت چل رہی ہے. یہ مکی صورت ہے اور جیسا کہ مکی صورتوں کا عام مضمون ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کی پیدائش کا مقصد یاد دلا رہے ہیں کہ بندے اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھے. اللہ کے نزدیک انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے کہ انسان اپنے رب کا غلام، اپنے رب کا بندہ بن کر رہے. بقیہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسباب ہے، تیاریاں ہیں اس بندگی کی. انسان کے لیے کھانا کمانا ضروری ہے، لیکن کھانا کمانا مقصد نہیں ہے، مقصد کے حاصل کرنے کا سبب ہے کہ انسان کمائے، کھائے، جان بنائے تاکہ اپنے رب کی بندگی کرے. مکان بنانا سبب ہے اپنے رب کی بندگی کا، مکان بنانا مقصد نہیں ہے. زندگی کا ہر کام سبب ہے مقصد کے حاصل کرنے کا، اور مقصد ہے اپنے رب کی بندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے جن اور انس کو، جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. غلام کا کام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی غلامی کرے ہر طریقے سے. جو کام اس کے ذمے کر دیا جائے، جو وقت، جو موقع اس کے سامنے آ جائے، اس موقع کی مناسبت سے اپنے رب کی بندگی کرنا، غلامی کرنا، اپنے رب کی اطاعت کرنا، یہ غلام کی پیدائش کا مقصد ہوتا ہے. یہ تو تمام انسانوں کے لیے حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں میں بعض خاص بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو سبب تیار کرتے ہیں، جو حالات سازگار کرتے ہیں، جو مواقع فراہم کرتے ہیں عام انسانوں کی بندگی کے. بعض خاص بندے ہوتے ہیں جو سارے بندوں کو اللہ کی بندگی کرنا آسان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے رب کی بندگی سازگار بھی ہو. ایک شخص ہے جسے پتہ ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں. علم بھی ہے، دل میں جذبہ بھی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجھے سچ ہی کہنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا ہے. لیکن حالات یہ ہوتے ہیں کہ زمین پر رہ رہے، بس رہے، اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے.
جھوٹ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے. اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو خالی پیٹ رہ جائیں گے. اب ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں جو زمین پر اس لائن کی محنت کرتے ہیں کہ سچ کے ساتھ بندے اپنے رب کی بندگی کر سکے. یہ جھوٹ کا زور ختم ہو جائے, جھوٹ کی طاقت ختم ہو جائے, اور عافیت کے ساتھ وہ بندے جو سچ بولنا چاہ رہے ہیں سچ بول کر چلتے رہے. جو بندے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے رب کو راضی کرنے کا موقع فراہم رہے. بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے رب کی مرضی معلوم کرے. قرآن مجید سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رب کی مرضی معلوم ہوتی ہے. علماء حق کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مرضیات سے متعارف کراتے ہیں, واقف کراتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں کہ رب کی مرضی یہ ہے. ہم تنہائی میں ہوں, ہم مجمع میں ہوں, کاروبار میں ہوں, زندگی کے کسی موقع پر ہو, ہمارے رب ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ کی مرضی معلوم کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی مرضیات بتلائیں. یہ پہلا کام ہوتا ہے. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے رب ہم سے کیا چاہتے ہیں تو کیسے عمل کریں گا, کیسے اس کے مطابق زندگی گزاریں گا. غلامی کے آداب اگر پتہ نہیں ہے تو کیسے غلامی کریں گا؟ ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی مرضی معلوم نہیں ہے. ایک عاشق کو عاشقی کا قانون اور دستور نہیں معلوم ہے تو وہ کیسے اپنے محبت کے تقاضے کو پورا کرے گا, کیسے وہ اپنے محبوب کو راضی اور خوش کرے گا؟ تو پہلا کام ہے اپنے آقا و مولا, اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی مرضی معلوم کرے. اب علم آ گیا ہے تو کافی نہیں ہے. علم تو بہت عام ہے. موجودہ زمانے میں تو علم کی اتنی بہتات ہے اور معلومات اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کے جیب میں اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے. ہر شخص کے جیب میں, موبائل میں بڑے بڑے علامہ و مولانا کی گفتگو, تقاریر اور کتابیں اور ان کے مباحث اور مواعظ سب موجود ہیں. جتنی معلومات آج عوام الناس میں عام ہیں اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہے. تو علم کا ہو جانا, اپنے رب کی مرضیات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے. اس علم کو عمل میں لانے کے لیے دل پر محنت ضروری ہے کہ دل آمادہ ہو, دل تقاضا کرے, دل اپنے دماغ سے اور معلومات سے کہے کہ عمل کرنا ہے. جو بات مجھے معلوم ہے, میرے رب کو مجھے راضی کرنا ہے, دل اصل فیصلہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. تو فیصلے دل سے ہوتے ہیں. اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کا, اللہ کو خوش کرنے کا دل میں جذبہ ہو, اس لیے دل پر محنت ضروری ہے. انبیاء اور رسل جہاں اللہ کی مرضیات بتلاتے تھے وہیں دلوں پر بھی محنت کرتے تھے. قرآن کریم کی مخاطبت دل سے ہوتی ہے کہ بندوں کی روح سے, بندوں کے دل سے قرآن کلام کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن مجید نے مومنین کی صفات بیان کی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین کاملین وہ ہے, اللہ کے بندے وہ ہے جو ایمان لے آئے. ان کی صفت ہے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے, زَادَتْهُمْ ایمانا, تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے.
تو قرآن کریم کی آیتیں، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا نام بندوں کے دل پر اثر کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بات معلومات میں آئی ہے وہ معمولات میں آ جائے، جو بات علم میں آئی ہے وہ عمل میں آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل بن جائے، دل تقاضا کرے۔ یہ دو کام ہوئے ہیں، ابھی یہ دو کام بھی کافی نہیں ہیں، ابھی ایک تیسرا کام باقی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر مکمل ہو جائے، علم بھی آ جائے، دل میں عمل کا جذبہ بھی آ جائے، تب بھی کام ادھورا ہے۔ کام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی اطاعت کے لیے حالات بھی سازگار ہو، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اس کی غلامی کے لیے زمین پر حالات ایسے ہو کہ کوئی جھوٹ پر مجبور نہ کرے، دھوکے کا ایسا نظام نہ ہو کہ دھوکے کی طرف دعوت دی جائے کہ تجارت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ڈپلیکیٹ مال کو اور عیب دار سامان کو اوریجنل کہہ کر اور خوبیاں اور صفات اور کمالات بتلا کر بیچا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے۔ ساری تجارت کا مال مالداروں کی تجوریوں میں جا رہا ہے، غریب مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہے۔ صبح سے لے کر شام تک محنت کرنا، زمین تیار کرنا، اس میں دانہ ڈالنا، زمین کو ہموار کرنا، پانی ڈالنا، آنے والی پیداوار کی نگرانی کرنا، پیداوار آ جانے کے بعد اس کو کاٹنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے سجانا سنوارنا، ساری محنت تو بیچارہ کسان کرے اور اس کی ساری محنت کی کمائی بدماش اڑا کر لے جائے۔ اس طرح کے حالات زمین پر اگر ہے تو پھر علم کتنا ہی رہے، عمل کا جذبہ کتنا ہی رہے، انسان عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، جو بندے زمین کو ہموار کرتے ہیں، زمین پر وہ محنت کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی غلامی کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بندوں کے لیے آسان ہو۔ کوئی دوسری تعلیم مقابل میں رہے ہی نہ، کوئی دوسری دعوت مقابل میں رہے ہی نہ۔ اسلام کا مطالبہ ہے، قرآن کا حکم ہے اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے کہ زمین پر ایسے محنت کی جائے کہ صرف ایک اطاعت رہ جائے، کسی دوسری اطاعت کی طرف نہ گنجائش رہے، نہ اس کی دعوت رہے، نہ کسی دوسری اطاعت کی طرف کشش رہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم نے کہا قاتلوہم حتی لا یکون الدین کلہ للہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ دین صرف اللہ ہی کا رہ جائے۔ لا تکون فتنہ نہ رہے، آزمائش نہ رہے، یعنی کوئی دوسری دعوت نہ رہے، دوسری کسی تہذیب کی کشش نہ رہے، کسی دوسرے طریقے پر عمل کرنے کا موقع ہی نہ رہے، اطاعت صرف اللہ کی ہو جائے۔ ایک شخص آنکھ اٹھائے تو وہ اسی طرف دیکھے جس طرف اللہ چاہتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ ہی نہ رہے اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھنے کا۔ زبان کھولے تو سچ ہی بولے، جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہ رہے۔ بازار میں رہے تو صرف امانت داری اور ایمانداری ہی کے ساتھ تجارت کرے، بے ایمانی کا موقع ہی نہ رہے، مظلومیت کا تصور ہی نہ رہے، ہر شخص اپنے حقوق کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ جی رہا ہو، ظالم مجبور و مقہور ہو کر اپنے ظلم کے جذبات کو اندر ہی دبا دے، کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ یہ سارے حالات زمین پر بنانا، یہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کا اس میں انتخاب فرماتے ہیں۔ یہ تین کام ہوئے۔ پہلا کام رب کی مرضیات سے واقف کرانا، اس کا نام ہے شریعت۔ دوسرا کام رب کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے دل میں جذبہ پیدا کرنا، دل پر محنت کرنا، دل کو آمادہ کرنا، معلومات کو معمولات میں منتقل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہونا، اس محنت کا نام ہے طریقت۔ معلومات کا حاصل ہونا، رب کی مرضیات کا معلوم ہونا، وہ ہے شریعت۔ دل اس علم پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے، اس محنت کا نام ہے طریقت۔ اور زمین پر اللہ کی اطاعت کے لیے حالات سازگار کرنا، اس محنت کا نام ہے سیاست۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن کے یہ 3 کام، شریعت، طریقت اور سیاست، جب یہ 3 مکمل ہوتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے، پھر دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر مسجدوں سے، منبر و محراب سے اور دارالافتاء سے اگر صرف بیانات ہی دیے جائے اور فتوے ہی دیے جائے کہ جھوٹ حرام ہے، جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، اور جھوٹ کے ساتھ اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، صرف فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا، صرف بیان بازیوں سے کام نہیں چلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منبر شریف سے، مسجد نبوی کے منبر سے سچ بولنے کی تلقین کی، وہیں پر بازاروں میں وہ نظام بنایا کہ سچ بولنا ہی ممکن رہے، جھوٹ کا تصور نہ رہے۔ زنا حرام ہے اور زنا کی اتنی سخت ترین سزا ہے، صرف اعلان نہیں کیا گیا اور پکڑ کر لوگوں کو رمی کر کے اور رجم کر کے اور پتھر مار مار کر قتل نہیں کیا گیا، زمین پر ویسے حالات بھی بنائے کہ نگاہ اٹھے تو نامحرم کی طرف جائے ہی نہ، نامحرم سج سور کر سامنے آئے ہی نہ، کسی ناجائز کشش کا بازاروں میں اور محلوں میں اور علاقے میں اور شہر میں، اس ریاست میں تصور ہی نہ رہے۔ پھر جا کر اعلان ہوا مسجد سے، پھر جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ گناہ کریں گا اس کے لیے یہ سزا ہے۔ غرض یہ کہ یہ 3 کام جب مکمل ہوئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلطنت کا نام ریاست مدینہ رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ سارے کام انجام دیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں غیر مسلموں کو اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، مجھے اپنا نبی تسلیم کر لو۔ وہ مشرکین مکہ، قریش مکہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہے، اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو دوسرے قبائل اور دوسری عرب قومیں ہمیں اچک لیں گی، ہم پر حملہ کر دیں گی، ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہے، آپ کی تعلیم برحق ہے، لیکن ہم خطرے میں آ جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، دین پر عمل کرنے سے ہمیں دنیاوی نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے۔ مشرکین مکہ، مشرکین قریش تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے ورنہ ہم مشکل میں آ جائیں گے۔ اس کا جواب دیا گیا آگے۔ آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو نوکری چلی جائیں گی، اور نوکری نہیں تو چھوکری نہیں ملیں گی، اور اللہ کے دین پر عمل کریں گے اور حال حلیہ اگر اسلامی تشخص والا بنا لیں گے تو پھر لوگوں کے درمیان رہیں گے، وہ لوگ ہمیں تعصب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں ہم سب ملے جلے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس چہرے کے ساتھ وہاں نہیں رہ سکتے۔ غرض یہ کہ وہ سارے بہانے جو قریش مکہ نے، مشرکین نے رکھے تھے، مسلمان بھی شاعر اسلام کے بارے میں وہی بہانے بناتا ہے اور ایک ایک کر کے اسلام کے شاعر کو چھوڑتا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی ہدایت کو تسلیم کر لیں، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہمیں ہماری زمین سے ہٹا لیا جائے گا، ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ اور ابھی تو یہ حالات ہے جس میں صرف ہمارے پیسے پر، ہماری نوکری پر، ہمارے کاروبار پر حرف آتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ہمیں ہماری نوکری جاتی نظر آتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں ہمارے ہی شہروں کی کہ جب نوجوان بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو گلے لگایا اور دنیا کی طرف سے کی گئی بڑی پیشکش کو ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ انہیں نوازا، شروع میں جانچا، پرکھا، چیک کیا، پھر اس سے زیادہ انہیں برکتیں ملی۔ لیکن آگے جو حالات آنے والے ہیں ساری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں،
وہ ایسے ہے کہ دین پر عمل کرنے سے صرف ہمارے کاروبار پر، ہماری ضروریات زندگی پر حرف نہیں آئے گا، دین پر عمل کرنے سے ہمارے جان پر بھی خطرہ بن جائے گا۔ وہ سارے حالات ہوں گے آگے۔ وہ زمانہ جو عالم اسلامی میں ہندوستان کا ایک عظیم الشان مقام تھا، پورے عالم اسلامی میں، اسلامی مملکتوں میں ہندوستان وہ مقام تھا کہ یہاں کے سلطنت کے حاکم کو مشہور مورخین نے، اور خصوصاً شیخ علی طنطاوی جو عرب کے بہت بڑے مورخ تھے، انہوں نے یہاں کے حاکم کو خلیفہ سادس کا خطاب دیا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹے خلیفہ کا خطاب دیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بعد دنیا کے اندر بہت جگہ پر مسلم حکومتیں رہی ہے، لیکن کسی ملک کی، کسی سلطنت کے کسی حاکم کو چھٹے خلیفہ کا خطاب نہیں ملا۔ ملک ہندوستان کو وہ خوش نصیبی اور منصب حاصل ہوا ہے کہ یہاں کے حاکم کو چھٹے خلیفہ کا مورخین نے خطاب دیا ہے، اور اسی اسلامی مملکت کا جہاں دنیا بھر کے اندر شہرہ تھا، آج وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دبا دبا، سہما سہما، ہر دن کی نئی خبر پر اور آنے والے ہر فیصلے پر اور حکومت کے ہر بدلتے قانون پر گھبراہٹ کی نگاہوں کے ساتھ اور بے چینی اور پریشانی کے انداز میں دیکھ رہا ہے، اور ایسی کیفیت میں ہے کہ ڈیفنس کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ ابھی فریق ثانی بھی مسلمان نہیں رہا ہے، ایسے میدان عمل سے سسپینڈ ہوا ہے، ایسے ایک طرف پھینکا گیا ہے۔ ایسی عجیب و غریب صورتحال میں مسلمان کے لیے دین پر عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا، اور اللہ رب العزت ایسے میں اپنے بندوں کو جانچیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے کہ ان پر جب فراخی کے حالات تھے تو دین پر عمل نہیں کیا، جب دین پر عمل کرنے کا ہمیں اختیار تھا تو اختیاری احکامات ہم نے نہیں مانے، تو پھر آگے مجبوراً ہمیں دین چھوڑنا پڑے گا۔ ایسے حالات ڈالے جائیں گے کہ دانہ عزیز ہے یا دین عزیز ہے، لقمہ عزیز ہے یا اللہ کی غلامی عزیز ہے، یہ دو کے درمیان جب اختلاف ہوگا، دو کے درمیان ایک فیصلہ چننے کا موقع ہوگا، تب اللہ رب العزت ہمیں چن لیں گے۔ پھر اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ جو بندے فاقے کو ترجیح دیں گے لیکن اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو آگے بڑھائیں گا۔ پھر مدد و نصرت کے فیصلے ہوں گے۔ ابھی تو وہ وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور جیسا کہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اس پیشن گوئی کو تو سچ ہونا ہی ہے، لہذا ہندوستان کو اس دور سے گزرنا پڑے گا جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تک پہنچا جائے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جان و دل سے زیادہ عزیز سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تعلیم کرے، تلقین کرے کہ ہر سودا منظور ہے، دین کا سودا منظور نہیں ہے، اپنے رب کی غلامی کا سودا منظور نہیں ہے، اسے نہیں فروخت کیا جا سکتا ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، رب کی اطاعت ہی ہو کر رہیں گی۔ ابھی اس تعلیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آزمائش تو طے ہے۔ جب آزمائش طے ہے، یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے آزمائش طے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آخری زمانے میں اللہ رب العزت میری امت سے ایک شخص کو منتخب کرے گا، اور وہ شخص جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوں گی وہ ساری امت کا امام ہوگا، جسے اماماً مہدیہ کہا گیا، جب وہ ان کا زمانہ ہوگا تو ان کی طرف سے جو جماعت آئیں گی، ان کی تشکیل شدہ جماعت ہندوستان آ کر یہاں کے مہاراجاؤں کو قید کر کے لے جائیں گی۔ یہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے جو سچے واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہاں کے مہاراجاؤں کو جب قید ہو کر لے جایا جانا طے ہے اللہ کی طرف سے، تو پتہ چلا کہ یہاں مہاراجا آئیں گے تبھی تو پکڑے جائیں گے، اور یہاں مہاراجا کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا غلبہ یہاں پر ہو۔
اور ان کا غلبہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ہندو راشٹر قائم ہو، ان کی سلطنت یہاں پر قائم ہو، ان کی حکومت یہاں پر قائم ہو، تبھی تو جا کر ان کا غلبہ ہوگا، اور پھر وہاں کی جماعت آئیں گی اور انہیں قید کر کے حضرت کے دربار میں لے جائیں گی اور وہاں کی عدالت سے ان کے لیے سزا سنائی جائیں گی۔ غرض یہ ہے کہ جب آزمائش مسلمان کی طے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میٹھی میٹھی مسلمانی کے ساتھ تو ہندو راشٹر قائم نہیں ہوگا، مسلمان کے لیے دنیا تنگ ترین ہوتی چلی جائیں گی، تبھی تو جا کر وہ صورتحال پیدا ہوں گی، تبھی تو جا کر وہاں کی فوج آئیں گی۔ ایسی میٹھی میٹھی مسلمانی سے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی دی جا رہی ہے اور ہمیں ہمارے کام کاروبار کے ساتھ میں سارے کام ہو رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہے 19-20 کر کے کسی طرح سے، اور پھر ہماری مسلمانی بھی چل رہی ہے اور وہ وہاں سے آ جائیں گے۔ ایسا تو واقعہ نہیں ہوگا۔ جب دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک کے اندر حالات سنگین ترین ہوں گے تو ایک مستقل محاذ ہوگا، یہ ایک مستقل محاذ ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے ملک ہندوستان کی کہ یہ ایک محاذ ہوگا، نفلی طور پر محاذ کے ذیل میں نہیں آئے گا، جیسے چھوٹے چھوٹے دیہات اور چھوٹے چھوٹے ملک ضمن میں آ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ٹارگیٹ ہوگا، باضابطہ تذکرہ ہے، نام لیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں۔ لہٰذا جب ایسی صورتحال ہونے والی ہے تو آزمائش تو طے ہے۔ جب آزمائش طے ہے تو اگر ہمیں اللہ کی آزمائش میں اترنا ہے، کھرا اترنا ہے، تو رب ہی سے دعا کرنا ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو تلقین کرنا ہے کہ ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، رب کی غلامی نہیں چھوڑی جا سکتی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں چھوڑی جا سکتی، بقیہ ہر چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے ممکن ہے، آسان ہے۔ مشرکین مکہ نے جب کہا کہ ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا ایسے امن والے مقام پر، حرمًا آمنا، مکہ مکرمہ زمانے جاہلیت میں بھی حرم تھا، امن کا مقام تھا، وہاں پر امن تھا، سلامتی تھی، زمانے جاہلیت میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ مشہور بات تھی کہ کبوتر اپنی شکاری چیلوں سے اور بکریاں اور بھیڑیوں سے مکہ المکرمہ میں محفوظ رہتے تھے، کوئی بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی چیل کبوتروں پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں نظر آ جاتا تو اپنے جانی دشمن کو، جس کا خون پی لینا، خون لے لینا سب سے زندگی کا مقصد سمجھا جاتا تھا، لیکن حرم میں نظر آتا تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس طرح سے محترم مقام تھا حرم۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی ان سے کہیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی تمہیں انہوں نے نہیں اسکا، زمانے جاہلیت میں بھی تم پر تمہارے دشمنوں نے حملہ نہیں کیا، تمہارے حرم کو، مکہ المکرمہ کو ایسا امن والا ہم نے بنایا۔ اب اسلام لے آنے کے بعد تمہیں یہ اچک لیں گے؟ تم جب اللہ کی نافرمانی پر تھے تو اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب نہیں آنے دیا، اب اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ گے تو کیسے اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا؟ یعنی کیسے بے خبر بے وقوف ہو تم، کیسی بے خبری میں ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا تو اللہ کی اطاعت سے ڈر رہے ہو، کفر کے انجام سے ڈرنا چاہیے تھا تو تم تو ایمان سے ڈر رہے ہو کہ ایمان لے آؤں گے تو ہلاک ہو جاؤں گے۔ ایسی ہی ہماری صورتحال ہے کہ ہم باطل کی غلامی میں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں اور حق کی غلامی میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمہوریت میں محفوظ سمجھ رہے ہیں اور نظام اسلامی میں ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم خطرے میں نہیں ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم امن میں آ گئے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری بات پکڑی نہیں جائے گی۔
اس لیے اس کے سہارے لیے جاتے ہیں, اس کے حوالے دیے جاتے ہیں, اور اسی کی چھاؤں میں, اسی کے جھنڈے کے نیچے بات ہوتی ہے. تو باطل کی غلامی میں تو ہم امن محسوس کر رہے ہیں, اور رب کی غلامی کی بات کرنے کے لیے, اللہ کی حاکمیت کی بات کرنے کے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. کیسی عجیب و غریب بات ہے, کیسی بے خبری ہے, کیسے عقل پر پردے پڑے ہیں. ایک بات طے کر لے سب سے پہلے کہ اس کائنات کا حاکم ہے کون, یہاں فیصلے کرتا کون ہے. ہماری جان پر, ہمارے مال پر, ہماری روح پر کس کا قبضہ ہے, کس کا کنٹرول ہے, پہلے طے کر لے. اگر ان کا ہے جن سے ہم ڈر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ان سے ڈریے. اور اگر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ زندگی و موت اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر اس کی بات کریے. جن کا خود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے, جو خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہے, ہم نے کب سے انہیں اپنا مالک بنا لیا ہے. جن کا دانہ پانی خود ان کی ملکیت میں نہیں ہے, ہم نے کب سے انہیں اپنے دانے پانی کا, اپنے نوالے کا مالک بنا دیا ہے. تو بات صاف ہے کہ رب کی غلامی سے ڈرنا اور مخلوق کی غلامی میں امن محسوس کرنا, امن سمجھنا, یہ بڑی بدعقلی کم عقلی کی بات ہے. لہذا بات کو سمجھنا چاہیے. مشرکین مکہ سے اللہ یہی کہہ رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے انہیں امن دیا, ہم نے انہیں سلامتی دی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, ہر چیز کا پھل مکے آ رہا ہے. ہر درخت کا پھل نہیں کہہ رہے اللہ, ثمرات کل شیء, ہر چیز کا پھل مکے آ رہا ہے. دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی بھی چیز کی پیداوار ہوتی ہو, ایک نمبر کا مال مکے جاتا ہے. کہیں پر بھی کوئی بھی چیز ہو رہی ہو, فرسٹ کوالٹی کا مال مکے جاتا ہے. خود پیداوار کرنے والا کسان نہیں کھاتا ہے, وہاں پر بھیجتا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, یہ ہماری طرف سے رزق ہے, یہ ہماری نوازش ہے تمہارے اوپر. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ رب کی غلامی اختیار کرتے سب کی غلامی میں پڑ گئے ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت آگے قانون بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں اور کن لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے. اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے ہماری اطاعت کرنے میں, ہماری بات ماننے میں, تو بات کو سمجھ لو کہ ہلاک کون ہوتا ہے اور ہلاکت سے کون بچتا ہے. اگلی آیات میں, اگلے درس میں انشاءاللہ دو چیزیں بتلائی جائیں گی کہ کون لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور کون لوگ اللہ رب العزت کی ہلاکت سے, اس کے عذاب سے, اس کی تباہی سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں. وہ کمزوری جو اس زمانے میں مشرکین مکہ میں تھی, آج موت سے نفرت, موت کی کراہیت, موت کا ڈر اور جینے کی خواہش و تمنا نے وہ کمزوری ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہے. لہذا آئیے اور اس وہن کو, اس کمزوری کو نکالیے جس کمزوری نے اس کثرت کے باوجود ہمیں بالکل پھسپھسا بنا رکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, باطل ہم پر غالب آ جائیں گا اس وقت بھی جب کہ ہم کثرت میں ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں, جب تم پر وہن طاری ہو جائے تو کثرت میں ہونے کے باوجود تم کمزور ہوں گے. صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے آقا نے اصول بتلا دیا, قانون بتلا دیا کہ قلت میں ہونے کے بعد بھی تمہیں غلبہ کب ملے گا اور کثرت میں ہونے کے باوجود بھی تم کمزور کب رہیں گے. جب وہن طاری ہو جائے تو کثرت کے باوجود کمزور ہو جاؤں گے, مغلوب ہو جاؤں گے, اور جب وہن کو دلوں سے ہٹا دوں گے تو پھر قلت میں بھی غلبہ حاصل ہوگا. وہ وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, جینے کی خواہش و تمنا, اور موت سے نفرت, موت کا ڈر و خوف. اللہ رب العزت اس وہن کو ہمارے دلوں سے نکال دے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح دینی, علمی, اصلاحی
اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم